ہماری قوم کے جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی پاپی نہیں ہو سکتے، ہماری قوم کے جوان کبھی مجرم نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑ کر، مکہ مکرمہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر جو کربلا کے میدان میں آتے ہیں، صرف اس لیے آتے ہیں علی اصغر قربان کریں، علی اکبر قربان کریں، امام قاسم قربان کریں، اونو محمد قربان کریں، غازی عباس علمدار قربان کریں، سب قربان کر کے آخری میں اپنی جان بھی قربان کر کے ہمیں پیغام دیتے ہیں، لوگوں اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر جان بھی قربان کرنا پڑے تو یہ امام حسین کی سنت ہے۔ امام علی مقام ہمارے قائد ہیں، امام علی مقام ہمارے رہنما ہیں۔ کربلا سے انقلاب کا پیغام ملتا ہے، کربلا سے جہد و مسلسل کی ایک کڑی گویا کہ ہمارے دل کو مہمیز دیتی ہے۔ کربلا کے میدان سے ہمیں مسلسل حرکت کا جذبہ صادق نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، اسی لیے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابی ہیں، جنہوں نے بھی کسی کے خلاف انقلاب کی تحریک لے کر کے اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق کربلا سے ضرور نظر آئے گا، امام حسین سے ضرور نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر، کربلا کس طریقے سے خون کو گرماتا ہے، کربلا کس طریقے سے خون کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر مامون کے خلاف سیدنا امام احمد ابن حنبل اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو احمد ابن حنبل کا تعلق بھی قلبی طور پر امام حسین سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! امام غزالی اگر فلسفے کو کلمہ پڑھاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی امام حسین سے نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر دین کو زندہ کرتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے سرکار غریب نواز جو اتنا بڑا انقلاب پیدا کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد سرہندی اکبر کے فتنے کو اگر دھول چٹاتے نظر آتے ہیں تو ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نظر آتا ہے۔ اور 14ویں صدی میں سارے باطل فرقوں کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس امام احمد رضا کا تعلق بھی کربلا سے نظر آتا ہے۔ ہر انقلابی اس کا تعلق آپ کو یا تو نسبی طور پر یا تو قلبی طور پر کربلا سے ضرور ملا ہوا نظر آئے گا۔ جو قومیں امام حسین سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتی ہے، اپنے رشتے کو کاٹ لیتی ہے، وہ قومیں بزدل ہو جاتی ہے، وہ قومیں آوارہ ہو جاتی ہے۔ آئیے بہت طویل گفتگو نہ کرنے کی بجائے میں اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اللہ اکبر! اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس نے میرے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے، امام علی مقام سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ لیکن ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، آج آپ اتنی بڑی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی گفتگو میرے درد دل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو بڑی خوبصورت سی بات عرض کروں۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ کو جوانی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورت جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے۔ دیکھو، جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے، وہ اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، وہ اس کی اداؤں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک باپ سے بیٹا محبت کرتا
کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے میرے باپ نے اتنی محنت کر کے دولت جمع کیا، میرے باپ نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا، میرے باپ نے اتنی محنت کر کے پراپرٹی کو اکٹھا کیا، اب میں اس کی دولت کو کیسے ضائع کروں، اب میں اس کی دولت کو کیسے خطرے میں ڈالوں؟ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں، باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر پیار کرنے والا بیٹا کبھی سوالیہ نشان کھڑا نہیں کرتا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم شہزادہ رسول امام حسین سے محبت تو کرتے ہیں یا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، بتائیں امام حسین کی قربانیوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ امام علی مقام کی محنتوں کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ بتاؤ، جب سنیوں کا بچہ یہ یقین رکھتا ہے کہ کربلا میں امام صرف اور صرف اللہ کا دین بچانے کے لیے گئے تھے، تو بتائیے ہم دین پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! اذان ہو رہی ہو اور اللہ اللہ ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہو، اذان ہو رہی ہو اور ہم لوگ جو ہے موبائل پر گیم کھیل رہے ہوں، اذان ہو رہی ہو ہم دوستوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہوں، اذان ہو رہی ہو ہم مسجد کو ویران کر کے بیٹھے ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر باپ کی کمائی کو کوئی پیروں تلے کچلے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، باپ کی محنت پر کوئی پانی پھیرے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ جو نمازیں، یہ جو اذانیں آج ہر گھر میں گونج رہی ہے، دیہات گونج رہی ہے، شہر گونج رہی ہے، اس میں امام علی مقام کے خاندان کی کتنی محنتیں ہیں۔ اب بتاؤ، جب نمازوں کو ترک کرتا ہوگا مسلمان تو امام علی مقام کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ امام علی مقام کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، لوگوں کے دیکھا دیکھی آج میری قوم کے جوانوں کا حال بھی یہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! نماز نہ پڑھو پھر بھی ہم جنتی ہے، کچھ پاک نہ رہو پھر بھی ہم جنتی ہے، نشے میں ڈوبے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو پھر بھی ہم جنتی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون سی ہستی کا نام ہے۔ لوگ پوری زندگی نمازوں میں گزار دیں پھر بھی جنتی ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر سنو اللہ اکبر، میرے امام کی شان یہ ہے، امام حسین کی اور ان کے بھائی کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی نہیں، اگر کوئی جنتی ہو تو بھی بڑی بات ہے، لیکن زہرا کے لال علی کے بیٹے صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار۔ یہ مقام بچپنے میں رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ ذرا غور سے سننا، بیٹھ جائیں بھائی، کوئی کسی کو نہ کہے، کھڑے رہنے دیں، کھڑے اچھے سے۔ ہلو، آپ کو سید صاحب کا خطاب سننا ہے؟ دیکھو بھائیو، ٹائم بہت سکون کے ساتھ ٹائم بہت ہو رہا ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے، محبت کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ دیکھو مجھے یہ ادب کی محفل ہے، آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ مجھے وقت پر یہاں سے نکل جانا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہے، میرے پاس 35 سے 40 منٹ کا ٹائم صرف ہے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دینی محفل میں سر نہیں دیکھے جاتے، بھیڑ نہیں دیکھی جاتی۔ یہ محفلیں بھیڑ دکھانے کے لیے نہیں ہیں،
یہ محفلیں دل بدلنے کے لیے ہیں. بھیڑ سیاسی جلسوں میں دکھائی جاتی ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے بھیڑ کی. آپ کی بھیڑ دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں کہ اللہ ذکر رسول سننے کے لیے تو نے اتنے بندوں کو بھیج دیا، لیکن ہمارا کلیجہ یہ بھیڑ جلسے میں دیکھ کر کے ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہمارا کلیجہ اس دن ٹھنڈا ہوگا جتنی بڑی تعداد میں تم جلسے میں آتے ہو، اتنی بڑی تعداد میں جب تک فجر کی نماز میں نہیں آؤ گے تب تک ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. میری قوم کے جوانوں تھوڑی دیر بعد سن لو، جو کھڑا ہے کھڑا رہ کے سن لے، جو بیٹھا ہے بیٹھے سن لے، لیکن سن لے مختصر بات. دیکھو آپ نے 3-4 منٹ ایسے ہی ضائع کر دیے. ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے، بات آگے بڑھتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. بچپنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو یہ مقام عطا کیا. کیا؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ اپنے نبی کا اختیار ہیں. جس کو چاہتے ہیں جنت ہبا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنت بیچ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیتے ہیں. اس کی عکاسی، عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے، ان اختیارات کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین اپنے 2 مصروں میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. حضور کا اختیار ہے. اپنے اختیار سے بچپنے میں امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام علی مقام امام حسن کو جب جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اب بتائیں ان لوگوں کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر کربلا کی تپتے ہوئے ریگزار پر پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گھر بیٹھے جنت کے مالک بن گئے تھے، جنتی جوانوں کے سردار بن گئے تھے. اگر یہاں پر علماء، ذمہ دار علماء موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے. اس پورے مجمع میں منبر سے لے کے نیچے تک امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. یہاں کوئی یقین کے ساتھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. بولو کوئی کہہ سکتا ہے یقینی طور پہ کہ میں جنتی ہوں؟ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی بات نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ مجمع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. امید بھی کرو، اللہ سے ڈرو بھی. لیکن امام حسن اور امام حسین ایسے یقینی اور قطعی جنتی ہیں. جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے حسن و حسین کا جنتی ہونا یقینی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس زبان نے بتایا، توجہ کرنا، اتنا قطعی اور یقینی جنتی ہونا کیسے ہے؟ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے، اسی زبان نے بتایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جو زبان جنت کی خبر دے رہی ہے، وہی جوان ان کے سردار جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے، سرداران جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، بچپنے میں جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا، ان کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عبادتوں میں کثرت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، ان کو صدقہ اور خیرات کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیں لمحہ بھر بھی امام
امام حسین کا زندگی کا ایک پل بھی کبھی دین کے مخالفت میں نہیں گزر رہا ہے، کبھی سستی اور غفلت میں نہیں گزر رہا ہے، بلکہ اللہ اکبر ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ اکبر زندگی کی جو آخری شب تھی اس میں بھی یزیدیوں سے مہلت مانگی، آج کی رات دے دو تاکہ ہم کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں امام حسین کے نام پر کپڑوں کے کلر تو نظر آتے ہیں، ہمیں امام حسین کے نام پر وہ سچا عشق کرنے کا انداز کیوں نظر نہیں آتا؟ آئیے بڑی معذرت کے ساتھ، آج ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہماری جنت کی کوئی اللہ اکبر گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس جنت کی گارنٹی نہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم بے فکر ہے۔ کہتے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہتے مولانا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو آؤ، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا، امام حسن بصری کہہ رہے ہیں میں حج کو گیا، جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ زمین سے ایسے چپکا ہوا ہے، زمین سے ایسے لگا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا، جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ کپڑا کیسے زمین پہ چپک جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور وہ روتا ہے، اس کے آنسو سے داڑھی تر ہوتی ہے اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہوتی ہے۔ میں تڑپ گیا، یا اللہ یہ کوئی دیہاتی تو نہیں، یا اللہ یہ کوئی دیہات کا رہنے والا تو نہیں، شاید اس دیہاتی کو کسی وائز نے، کسی کم پڑھے لکھے مقرر نے زیادہ اللہ کا خوف دلا دیا، اس لیے کہ اللہ سے خوف بھی، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، جو خوف رکھ کر نا امید ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں، اور جو امید اتنی کر لے کہ بے خوف ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ ایمان امید اور خوف کے بیچ کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس رونے والے، اس آہو پکا کرنے والے شخص کے حوالے سے میں نے سوچا شاید کسی کم پڑھے لکھے قصہ کو وائز نے اتنا ڈرا دیا اس دیہاتی کو کہ یہ بیچارہ رو رو کر جان نہ دے دے، لیکن جب لباس دیکھا، لباس پہ توجہ دی، امام حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے لباس پہ توجہ دی تو اس وقت تو میں نے سوچا یہ لباس تو شہزادوں کا لباس ہے، یہ کسی دیہاتی کا لباس نہیں۔ اس کے بعد سجدے کے انداز نے بتایا یہ کسی دیہاتی کے سجدہ کرنے کا انداز نہیں۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر کو سجدے سے اٹھائے، کہیں اس کی روح نہ نکل جائے، کہیں اس کی جان نہ نکل جائے۔ یہ مغفرت کے لیے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ خشیت ربانی سے آنسو بہا رہا ہے، اس کی جان نہ نکل جائے خوف خدا میں۔ میں نے دعا کیا مولا اس کو توفیق دے کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں اللہ کے بندے اتنا نہیں روتے، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں لیکن جب اس شہزادہ والا تبار نے سجدے سے سر کو اٹھایا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کرتا، میں اس کو کیا سمجھاتا؟ میری اصلاح ہو گئی کہ وہ زمین سے چمٹ کر اللہ کے خوف سے رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی تھے جو اللہ کے خوف سے اپنی مغفرت کی دعا اس شان سے کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ مجھے اس دن پتا چلا جب جنتی جوانوں کا سردار آخرت
مغفرت کو یاد کر کے، اپنی مغفرت کا سوال کر کے اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا آنسو بہاتا ہے، تو ہم کو کتنا آنسو بہانا چاہیے؟ وہ قاری قرآن جس کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ اتنے آنسو بہائیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ اے ہزاروں کی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ ہے، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، آج سے پہلے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا؟ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا؟ آج سے پہلے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ اللہ اکبر، سالوں سال بیت جاتے ہیں، کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے۔ بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حسین اعظم کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العزت کو کہ مسلمان 3 گھنٹے فلمیں تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹہ گھنٹہ سیریل تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹوں گھنٹہ چاہے وہ موبائل پر گیم تو کھیلتا تھا، مسلمان گھنٹوں گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، اس کو ٹائم نہیں تھا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں تھا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں بہت سارے جوان تو ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، توجہ کرنا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، کالج میں گئے تاکہ اچھا رشتہ ملے، مستقبل سنور جائے، ہے نا؟ یہ سیکھا، وہ سیکھا، وہ سیکھا۔ نادان انسان، تو نے سب سیکھا، کیا تو نے اللہ کی کتاب بھی سیکھی؟ کیا تو نے قرآن بھی سیکھا؟ 80% مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن انڈا اٹھایا جائے گا، وہ انڈا اٹھے گا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنے والے میرے بھائی، میں تجھے سلام کرتا ہوں، بالکل تو کمپیوٹر سیکھ، گاڑی سیکھنے والے گاڑی بھی سیکھ، جو سیکھنا ہے سب سیکھ، لیکن یاد رکھ جو سیکھے گا وہ دنیا میں کام آئے گا۔ اگر قرآن سیکھ لے گا تو وہ قبر میں بھی کام آئے گا، وہ میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اور یاد رکھنا قرآن سیکھنے کے لیے تم جیسے ذہین جوانوں کو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں سیکھتے قرآن؟ بتاؤ جو دنیا میں اندھا ہے وہ بھکاری بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا میں اندھا ہے وہ محتاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا میں اندھا ہے اللہ اکبر لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے، نین ہے تو چین ہے، نین نہیں تو چین نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، دنیا کا اندھا قیامت میں آنکھ والا اٹھے گا، لیکن قرآن نہ سیکھنے والا قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ اندھے اٹھو گے تو اپنے نبی کا دیدار کیسے کرو گے؟ اندھے اٹھو گے تو اپنے خدا کا دیدار کیسے کرو گے؟ یہ دنیا ہے، دنیا یزید کی زندگی بتا رہی ہے۔ عیش کرو گے، زنا کرو گے، اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزارو گے تو تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی۔ بتاؤ، لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا یزید 8، 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا۔ مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، 8، 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے یزید مرا۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو، آج تمہیں یزید کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا۔ حسین نے سب لٹا کر ایک بیمار بچایا تھا، آج پوری دنیا میں مسلمان کا کوئی محلہ نہ ملے گا جہاں حسین کی اولاد نہ رہتی۔ یزید بادشاہ تھا، اس کے نام پہ کوئی محفل نہیں سجتی۔ امام حسین تو بے گھر تھے، امام حسین تو بے گھر تھے، امام کے نام پر کیسی محفلیں سج رہی ہیں، کیسی محفلیں سج رہی ہے۔ ارے کسی کا عرس، کسی کا عرس 1 دن ہوتا ہے، کسی کا 2 دن ہوتا ہے، کسی کا 3 دن ہوتا ہے، لیکن اہل البیت کی شان یہ ہے
وہی کہتے ہیں اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. تو یزید کی زندگی پکار کر ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے. قبروں کا نشان بھی مٹے گا, نسلیں بھی مٹے گی, اولاد بھی ختم ہوگی. عیش دنیا کا زیادہ دن تک نہیں ہے. میری قوم کے جوانوں, کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک دنیا کے غلام بن کر رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوب کر رہو گے؟ یہ دنیا بدترین ہے, یہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے بھائی. جو اپنے ساتھ وفا کرے, یہ مال جس کے لیے نہ رات دیکھتے ہو, نہ دن دیکھتے ہو, نہ صبح دیکھتے ہو, نہ شام دیکھتے ہو, نہ سردی دیکھتے ہو, نہ گرمی دیکھتے ہو, کچھ نہیں دیکھتے. اس مال کے لیے رات دن محنت کرتے ہو. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, یہ مال یہی چھوڑ کر جاؤ گے. بتاؤ لے جاؤ گے یہ مال؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. میرے بھائیو, سوائے کفن کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. بتاؤ, جب کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے, اللہ اکبر, کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے, تو اب آپ مجھے بتائیے پھر یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مولانا نماز کا ٹائم نہیں ہے, مولانا داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ بتاؤ, بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے تو معاف کرنا, کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میں کہتا ہوں جب عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے, تو اب بتاؤ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا, جب آپ کو پتا ہے کہ سب سے خوبصورت رسول اللہ کی ذات ہے؟ تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی رکھنے والا اگر برا لگتا تو اللہ کبھی بھی محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہ بھیجتا. پتا چلا داڑھی رکھنے والا برا نہیں لگتا ہے, بلکہ داڑھی نہ رکھنے والا جو یہود نصارہ اور مشرکین کی شکل بناتا ہے وہ برا لگتا ہے. ورنہ میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. بیان کرنے والوں نے حلیہ یوں بیان کیا ہے, میرے نبی کے چہرے پر خوبصورت کالی کالی سیاہ داڑھی اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے آبنوشی رحل پر کسی نے سونے یا چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو, ایسا خوبصورت لگتا تھا. اللہ اکبر. میرے امام اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں, لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, خط حال ماں زلف عبر اجل, تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کتنا خوبصورت چہرہ تھا. کہتے لم یاتی نظیروں کا فی نظرین, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اور کہتے نبی کا سراپا کیسا تھا؟ وہ کہتے سرتابہ قدم ہے, تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, سکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے کل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے, اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ, نہ اے چرخے کوہن پھول. اللہ اکبر. اے میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنیں موجود ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں خدا کے لیے دنیا کے گورکھ دھندوں سے نکلو. خدا کے لیے یہ دنیا مکار ہے, یہ دنیا فریبی ہے. امام کہتے ہیں شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن, شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے, جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, نہ مال اپنا ہوگا, نہ دکان اپنی ہوگی, نہ مکان اپنا ہوگا. یاد رکھنا مسلمانوں, جس نام کے لیے لڑتے ہو, میرا نام میرا نام میرا نام, کسی مفکر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو اسے نام ہی کہتے ہیں. اے نام کے لیے لڑنے
والوں میرا نام نہیں لیا, میرے نام کا ذکر نہیں کیا, میرا نام نہیں آیا. ارے عبادتیں بھی نام کے لیے کرنے والوں, کام بھی نام کے لیے کرنے والوں, سنو, مرو گے سب سے پہلے نام چھینا جائے گا. لوگ امین القادری کے مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ, امین القادری کو لٹاؤ, امین القادری کو اٹھاؤ. کیا کہتے ہیں لوگ؟ میت کو اٹھاؤ, میت کو لٹاؤ, میت کو غسل دو, میت کو اٹھاؤ. اندازہ کرے اے انسان تو کس نام کے لیے لڑ رہا ہے, اے انسان تو کس دولت کے لیے جی رہا ہے, اے انسان تو کس دنیا پہ فریبتا ہے. اللہ رب العزت کا بن جا, خدا کا ہو جا, خدا کا قرب پالے. یہ دنیا میں کسی کو وقت نہیں ملتا, وقت نکالنا پڑتا ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. یاد رکھنا مسجدیں سونی کرنے والوں, حسین پاک کے نانا کا فرمان ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ کیسا عاشق رسول ہے جو اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا. اللہ اکبر. نشے کے اڈوں پہ جانے والوں اور نشہ کرنے والوں, حسین پاک کے نانا جان کا فرمان ہے جو نشہ کرتا ہے گویا کہ وہ محمد عربی پر نازل ہونے والے کا انکار کرتا ہے. علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر وہ نشے کو حلال جان کر کرے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج وہ نوجوان جو ملت کا سرمایہ, وہ نوجوان جو ملت کا معمار, وہ نوجوان جو ملت کی عزت, جو ملت کی آبرو, وہ نوجوان جو ملت کے لیے حیات نو کا پیغام ہے, آج وہی جوان گیم میں الجھ گیا, گانوں میں الجھ گیا, باتوں میں الجھ گیا, تماشوں میں الجھ گیا, اپنے مقصد سے نظر ہٹ گئی. آؤ امام علی مقام پیغام دے رہے ہیں, آخرت کی فکر کرو, آخرت کی تیاری کرو. حضرت سید ابرار میاں صاحب کی آج سالانہ فاتحہ اور ان کا عرس ہے. دیکھو سید کو بھی جانا, دوسروں کو بھی جانا, نیکوں کو بھی جانا, بدوں کو بھی جانا. اللہ اکبر. اور ایک بات یاد رکھنا, قبر میں اکیلے جانا ہے. قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی, نہ قبر میں کسی کی بابا گیری چلے گی. آپ ٹیچر ہیں اپنے گھر کے, ڈاکٹر ہیں اپنے گھر کے, خطیب ہیں اپنے گھر کے, عالم ہیں اپنے گھر کے. قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا ایمان سلامت لایا یا نہیں لایا. قبر میں تو یہ دیکھا جائے گا اچھا عمل کر کے آیا کہ نہیں آیا. مسلمانوں بتاؤ, ایک بزرگ فرماتے ہیں, ذرا غور سے سننا, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی. دل کے کان سے سننا بھائیو, ایک کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی اور وہ سینکڑوں کفن چرا چکا تھا. میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے, تو لوگوں کے کفن چراتا رہا, اب تو نے توبہ کر لی ہے, یہ بتا میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی قبروں میں تو نے مسلمانوں کے چہرے قبلے کی طرف دیکھیں. توجہ سے سننا, کچھ یاد رہے نہ رہے, یہ بات یاد کرنے میں اپنی گفتگو پوری کرتا ہوں. توجہ فرمائیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں کفن چور نے توبہ کی تھی کہ بیٹا بتا, جب تو لوگوں کے کفن چراتا تھا, جب تو لوگوں کے کفن چراتا تھا تو کتنے لوگوں کے چہرے تو نے کعبے کی طرف دیکھے اور کتنے لوگوں کے چہرے تو نے قبر میں کعبے سے پھرے ہوئے دیکھے. مسلمانوں بہت بڑی بڑی باتیں ہم کر چکے, ہم جنتی, ہم یہ, ہم وہ. بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے, اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اللہ کے بندوں اس اللہ کی خفیہ تدبیر سے کیوں نہیں ڈرتے جو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال رہا ہے. حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں ڈالا جائے گا, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. بنی اسرائیل پر جو پتھر برسے, ان کے چہرے جو سور اور بندر کی طرح
کیے گئے وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اولاد پیغمبر تھے، اولاد پیغمبر۔ قرآن پڑھ کے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ جب اللہ نبی کی اولادوں کے منہ جرائم کی وجہ سے راتوں رات سور اور بندر کی طرح کر سکتا ہے تو اپنی کیا اوقات ہے؟ شراب پینے والوں، نشے کی دوائیں ہاتھ میں لینے سے پہلے تمہارے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے؟ یہ سوچ کر کہ اگر وہ بنی اسرائیل کو سور اور بندر کی شکل دے سکتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہیں کانپتی کہ وہ اللہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا سکتا ہے تو وہ میرا کیا انجام کرے گا؟ یاد رکھنا، کب تک کہ شیطان کے مکر کا شکار رہو گے، کب تک خود فریبی کا شکار رہو گے، کب تک سوچو گے کہ صرف میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں؟ کیا سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ برا لگے تو معاف کرنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، پچھتانا ہے تو یہاں پچھتا لو، رونا ہے تو یہاں رو لو، گڑگڑانا ہے تو یہاں گڑگڑا لو۔ تمہیں نہیں پتا وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے تو دوپٹہ نچوڑنا پڑتا ہے۔ ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت ہے میرے بھائی۔ او سود کے دھندے کرنے والے میرے بھائی، او عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے والے میرے بھائی، روایتوں میں آتا ہے جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والا جب مرے گا اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ڈر لگتا اللہ سے؟ ایک روایت یاد آئی، اس کو پہلے بیچ میں عرض کر کے پھر آخر کی طرف جاؤں۔ ایک بہت بڑا محدث تھا، محدث مطلب اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبانی، لاکھوں، توجہ کریں، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی زبانی۔ جب وہ مرا، وہ مرنے سے پہلے عیسائی ہو کے مرا۔ توجہ، دھیان دو، اللہ سے ایمان کی سلامتی مانگو، اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں۔ اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ، محدث کہلانے والا، وہ محدث نہیں میرے بھیا۔ ہمارے یہاں تو اسٹیجوں پر آسانی سے کوئی بھی علامہ بن جائے، محقق بن جائے، مفکر بن جائے، مجدد بن جائے۔ اسٹیج کے ناظم بیچارے اتنے سخی ہیں کہ وہ راتوں رات جس کو جو چاہے بنا دیں۔ ساری حکومتیں پیچھے ان سے، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں ناظم حضرات۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ناظم صاحب، آپ کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے، اور جن کو القابات دیے جاتے ہیں ان کو بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس کی اندر جو صفت نہیں اور وہ اپنی اس صفت پہ نازا ہو تو منبر رسول ہی بن پڑا ہے، اب جھوٹ کے لیے یہی ایک جگہ رہ گئی۔ برا مت ماننا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب ہمیں لوگ علامہ بولتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کو جواب کیا دیں۔ ہماری جماعت میں ایک دور تھا علامہ ارشد القادری کے علاوہ کسی کو علامہ بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ جب بھی مطلقاً علامہ کہتے تھے تو لوگوں کو کون یاد آتا تھا؟ علامہ ارشد القادری۔ اور ارشد القادری کون؟ جو زلزلہ لکھ کر کے صفحے باطن میں زلزلہ پیدا کر دے، وہ ارشد القادری ہیں۔ جب زلزلے کے جواب میں کوئی کھڑا ہوتا تھا تو پھر اس کو زیر و زبر لکھ کر کے پھر اس کو زیر و زبر کر دیتے تھے، وہ ارشد القادری ہیں۔ ایسا عشق رسول کا دھنی کہ جو ایک ایک دن میں دو دو مرتبہ کبھی کبھی دلائل الخیرات شریف پڑھ جائے، وہ ارشد القادری۔ ایسے لوگ تھے ہماری جماعت میں، لیکن جب سے ہم جیسے بچوں کو بھی لوگ علامہ کہتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پھر ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ لیکن لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آتے ہو، یہ زبردستی لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی آئی تھے ڈرانے کے لیے۔ اللہ نے نبی پاک سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سارے انبیاء ڈرانے آئے تھے۔ یہ قہقہے لگانے کی محفلوں کی بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ یہ ایک ایک نعت کے مصرے پہ مٹکا مٹکا کر کے
چہرہ دیکھو اور اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ بدعت اب شروع بھی ہے۔ ورنہ جن کے چہرے دکھا کے جنتیں بانٹتے ہو، ان کی بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ بتائیں ذرا، بتائیں مسلمانوں، جنت اپنے باپ کی جاگیر ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک، جس کی تطہیر کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، جس کی تطہیر کے ثبوت میں، جس کی فضیلت میں میرے امام کہتے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ وہ اتنا روتی اللہ کے خوف سے کہ دوپٹہ نہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم تو دو آنسو بھی نہیں بہاتے۔ چلے میں بات ختم کر رہا تھا، بہت گرمی بھی آپ کو لگ رہی، دیر سے کھڑے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیلی بھیت اور ارد گرد سے بریلی شریف سے آنے والوں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ امریا والوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو شاد و آباد رکھے، تمہاری نسلوں کو شاد و آباد رکھے۔ لیکن دل سے سننا، لاکھوں حدیثوں کا یاد کرنے والا محدث عیسائی ہو کے مرا۔ جب وہ عیسائی ہو کے مرا تو لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی کہ یہ عیسائی مرتد کیسے ہو گیا، عیسائی کیسے ہو گیا۔ تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا، توجہ کریں، اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا سچ بتا عیسائی ہونے کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ بیوی انسان کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اسٹیج پہ تو کوئی متقی آ کے بن کے بیٹھ جائے گا، جعلی طور پہ سو کارڈ تقوی اختیار کر لے گا، گردن جھکا کے بیٹھنا تقوی نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم نے دیکھا ایک مسجد نبوی میں سر جھکا کے بیٹھا ہے، گردن جھکا کے، تو اس کے گردن پہ فاروق اعظم نے مکہ مارا۔ فاروق اعظم بھی فاروق اعظم تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ اس کی گردن پہ مکہ مار کے فرماتے ہیں او مکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی ہاں ہونا تقوی دل میں ہے۔ گردن جھکانے کی بجائے اللہ کے لیے دل جھکا، اس کا نام تقوی ہے۔ جب وہ محدث عیسائی بنا تو لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا سچ بتا۔ بیوی اچھے سے جانتی ہے شوہر کو، تیرا شوہر عیسائی کیسے بنا، کیوں بنا، اس کی وجہ سنیں۔ اس نے کہا میں حتمی طور پہ کیسے بتا دوں، کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کیسے عیسائی بنا۔ لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ ہمیں اس کے حال پہ مطلع فرما، ہمیں اس کے حال کی خبر دے۔ اللہ والوں نے دعا کی تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، لوگوں کو بتائے کہ یہ مسلمان سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدث عیسائی کیوں بنا۔ تو وہ خواب میں نظر آیا، عذاب الہی میں مبتلا جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ پوچھا لوگوں نے یہ بتا تجھے قسم ہے کہ تو عیسائی کیسے ہو کر کے مرا؟ تو اس نے کہا بات اتنی ہے کہ جب میں جنابت سے ہوتا، یعنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا، اور جب غسل مجھ پہ فرض ہوتا، غسل تو میں کرتا تھا لیکن میں ایسا کہتا تھا کہ یار اسلام میں غسل کرنا کیوں ہے، وہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل نہیں ہے جنابت کا، ہمارے مذہب میں غسل ہے، ان کے مذہب میں غسل نہیں ہے۔ غسل نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے، کرتا تھا، لیکن عیسائیوں کی ایک چیز کو وہ اچھی نظر سے دیکھتا تھا، شوق کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اسی ایک وجہ سے وہ عیسائیوں کی چیز پہ اس نے عمل نہیں کیا، توجہ کرنا، عمل نہیں کیا، اس کو اچھی نظر سے دیکھا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، خدا شان والے کی غیرت، اللہ نے اس کا ایمان چھینا۔ عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے پہ ایمان چھینا اور اس کو عیسائی بنا دیا۔ مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ عیسائیوں کے اس عمل پر عمل نہیں کرتا تھا، اس کو اچھا کہتا تھا اور اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھتا تھا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اب ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم عیسائیوں کی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اس پر عمل کر رہے ہو۔ یہ داڑیاں منڈانا کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ۔ یہ کرسمس منانا، یہ نیو ایئر جو ہے وہ لوگ جو مناتے
مناتے ہیں اس میں ناچ گا کر کے مناتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے ان کی مشابہت کرنا۔ اسی طرح جو ہے وہ پیدائش کے موقع پر بتیاں پھونکنا، کیک کاٹنا، ان کیک کو ایک دوسرے کے منہ پہ ملنا، آپ بتاؤ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ پھٹی ہوئی پینڈے پہن کر اپنے سطر کو بے نقاب کرتے ہو، اپنے سطر کی نمائش کرتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ گھٹنے کے اوپر برموڈا پہن کر جوان بیٹیوں کے سامنے گھومتے ہو، جوان بہنوں کے سامنے گھومتے ہو، بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر کفری اشعار پہ مشتمل جو گانے سنتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ نشے اور شراب کو پروموٹ کرتے ہو، یہ کس کا طریقہ ہے؟ نادان انسان اتنا بڑا محدث اسلام کی ایک چیز کو حقیر سمجھنے سے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا۔ ہم نے تو پوری زندگی یہودی، عیسائی اور مشرکین کے طریقے پہ کر دی ہے۔ کھانا کھائیں تو مشرکین کا طریقہ، شادی بیاہ کریں تو مشرکین کا طریقہ، بولو کیا حال ہوگا؟ زبان پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں، اس کی فکر کون کرے؟ یاد رکھنا آخر موت ہے موت۔ تو جو بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک کفن چور نے بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی۔ انہوں نے پوچھا بیٹا بتا تو نے کتنی قبروں میں چہرہ قبلے کی طرف دیکھا اور کتنی قبروں میں چہرہ قبلے سے پھرا دیکھا؟ تو وہ نوجوان کہتا اللہ کی قسم حضرت توبہ کر چکا ہوں، میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا رہتا تھا اور 100 میں ایک ہی بندہ ہوتا جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا۔ ایک ہی بندہ، ایک ہی بندہ۔ اپنے بارے میں جو القابات تراش لو خراش لو، جو چاہو بن جاؤ، یہ حقائق ہے مسلمانوں۔ اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا، حضرت یہ کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے، ایک ہی بندے کا چہرہ 100 میں ایک قبلے کی طرف چہرہ دیکھا۔ حضرت یہ بتائیے کہ قبر میں لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھر جاتے ہیں، قبلوں سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ تو وہ ان کے استاد جواب دیتے ہیں بیٹا جو دنیا میں سن لے، جو دنیا میں اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو سن لے، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ ان کے منہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ذکر اہل بیت سننے کے لیے آنے والوں، بتاؤ اگر سنت چھوڑ دی، توجہ، سنت چھوڑ دی تو منہ قبلے کی طرف قبروں میں نہیں رہے گا۔ اگر سنتیں چھوڑ دی تو منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہے گا۔ ہم نے تو فرائض بھی چھوڑ دیے، ہم نے تو واجبات بھی چھوڑ دیے، قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کو راضی کیا تو قبر میں چین سے سوئیں گے، اور اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر کتے سے بدترین زندگی آخرت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، کتے بلی تو مٹی بن جائیں گے، عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج توبہ کرو، امام حسین کی محفل میں توبہ کرو، عہد کرو ہم بدل کر جائیں گے، تبدیل ہو کے جائیں گے، دنیا کی تیاری بھی کریں گے لیکن قبر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھنا جب تک نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے، اپنی قبر میں بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ جب تک کہ سجدہ کر کے مسجدوں کو رونق نہیں بخشتے، اس وقت تک ہماری قبریں بھی روشن نہیں ہوگی، قبر میں اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں۔ اس لیے آج بدل جاؤ، پتہ نہیں کل اپنا نام زندوں میں رہے گا یا مردوں میں رہے گا۔